الرحمن الرحیم۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آج کی ویڈیو ہے کہ کیا آپ اپنے والدین کا حصہ نکالتے ہیں اپنی دولت میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنے روز کے اخراجات میں سے؟ آپ میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا جن کے والدین زندہ ہیں، کیا وہ لوگ اپنی کمائی میں سے اپنے والدین کا حصہ نکالتے ہیں؟ ایک دن میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنی ماہانہ آمدن کی تقسیم کچھ یوں کر رہا تھا کہ یوٹی سٹور اگر اس کا 25,000 ہے، کرایہ اس کا 5,000 ہے، ادویات کا بل 2,000 اور والدین کے لیے 3، والدہ کے لیے اور والد کے لیے 3,000 نکالتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے کہ والدین حیات نہیں ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ابھی ان کے لیے حصہ نکالتے ہیں جبکہ وہ حیات نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہ اپنے والدین کا حصہ نکالتا نہیں، ان کے حقوق مجھ پہ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ میرے بہت قریب ہیں، وہ ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ ان کو اب بھی میری کہ وفات کے بعد بھی کہ میری ضرورت ہے۔ انہیں اب میری دعاؤں اور میرے صدقات کی ضرورت ہے، اس لیے میں باقاعدگی کے ساتھ والدین کی ذات کے لیے اللہ رب الذوالجلال کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں۔ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ آپ پر آپ کے والدین کا حق اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ یاد کریں کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے آخری مرتبہ صدقہ خیرات کب کیا؟ تو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کل میں لاہور سے آ رہا تھا تو میں ایک راستے میں رکا جہاں پہ میں نماز تقریباً عصر کے لیے کھڑا ہوا۔ تو میں باہر آیا تو ایک بندہ تھا، وہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ہاتھ میں تسبیح اور ٹوپی اس نے رکھی تھی۔ اکثر میں اس بندے کو دیکھتا ہوں، لیکن جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک معزز بندہ تھا، وہ گاڑی سے اترا اور کہ صحیح باروب انسان تھا۔ وہ میرے پاس آ کے مخاطب ہوا کہ جناب، وہ بندے کو پہلے سمجھانے لگا کہ آپ کے بچے گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر آپ کیوں یہاں پہ مانگنے کے لیے بار بار آتے ہیں؟ تو آپ گھر میں بیٹھیں، یہ تسبیح نمازیں آپ گھر پڑھیں، یہاں پہ آپ صدقہ و خیرات جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو مجھ سے وہ بات کرنے لگی کہ جناب یہ دیکھیں کہ آپ یہ بندہ کہ گھر باہر سے اس کے بچے سرکاری ملازم ٹھیک ٹھاک پوسٹوں پہ ہیں، تو یہ مطلب یہ کہ کچھ تو ہوتے ہیں کہ گدھا اگر جن کو ایک عادت پڑ چکی ہوتی ہے مانگنے کی باہر سے، انہیں جو مرضی ہو۔ میں نے ان سے کہا جناب، ایک بندے کو میں ایسے جانتا ہوں کہ وہ میرے دوست کے مطابق وہ مسجد کے باہر مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت بالکل فقیروں کہیں روز سے ایسا ہوتا ہے کوئی نہایا نہیں ہوتا، بالکل اس کی حالت غیر ہوتی ہے جناب۔ لیکن میرے دوست کے مطابق اس بندے کی اتنی زمینیں ہیں اور اتنی جائیداد ہے، لیکن اس کو عادت پڑ چکی ہے۔ ایسے کئیوں کو عادت ہوتی ہے، اور کئی ایسے اشخاص کو بھی جانتا ہوں جن کے جوان بچے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن وہ اپنا آپریشن کروانے کے لیے اور اپنا اخراجات چلانے کے لیے اور کسی سے مانگ کے گزارا کرتے ہیں، تو جبکہ ان کے بچے ٹھیک ٹھاک کہ ملازم بھی اور اچھے خاصے کہ مالدار بھی ہیں۔ تو یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں اپنی موٹر بائک اسی پہ نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا جسے والدہ اور والد ہلکی ابھی سردی پڑ گئی ہے، اتنی زیادہ سردی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کمبل میں لپیٹا ہوا تھا، بالکل ہی وہ ابھی ایسے لگ رہا تھا 1.5، 2، 3 ماہ کا بچہ ہے۔ تو وہ اسے کہ دونوں نے ہاتھ سے بھی سہارا دیا ہوتا، کمبل میں بھی لپیٹا تھا کہ ہمارے بچے کو ہوا نہ لگ جائے۔ تو اپنے بچوں کو ہم کیسے پالتے ہیں اور ماں باپ ہم کو کیسے پالتے ہیں؟ جب وہ بزرگ بڑے ہو جاتے ہیں ہم انہیں بوجھ سمجھ کے یا تو گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان کے جھڑکتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست مجھے داستان سنانے لگے کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یار کیسے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں اور بعد میں ہم ان کے احسانوں کا کیا بدلہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن اور اللہ پاک کچھ فرماتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یار میرے بچے نے میرے سر پہ 2 بار کہ ریوالور رکھ دیا، کہ اب بتاؤ کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو میری آنکھوں میں خود آنسو آ گئے، یار ایسے بھی انسان گر سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا آپ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ آج آپ اپنے والدین کی عزت کرو گے، کل لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب وہ گزر جاتے ہیں نا پھر ان کا احساس ہوتا ہے۔ جن کے زندہ اللہ ان کو
سلامت رکھے، لیکن جن کے گزر گئے ہیں روزانہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں اگر نماز کے پابند ہیں، صوم و صلات کی. تو باقی یہ ہے کہ ایک ہی دعا ہے جو میں کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بار بار یہ دعا عموماً زیادہ تر کرتا ہوں کہ اے رب العالمین اپنا محتاج کرنا اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں، یعنی کسی کا محتاج نہ کرنا. تو اسی دعا کے ساتھ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.